السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 237 کا مطالعہ کریں گے۔ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام نرمی کا دین ہے، اسلام معاشرے میں امن، سکون اور خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بنیادی اصول بتا رہا ہے۔ گزشتہ آیات سے ہم آئلی قوانین کا متعلق پڑھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم انسان کو رہنے کا سلیقہ اس معاملے میں کس طرح سکھا رہا ہے۔ آج کے اس درس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اگر کچھ آپس میں جدائی بھی ہو جائے، آپس کے تعلقات میں کوئی نرمی گرمی بھی ہو جائے، تو پھر بھی تقوی کا خیال رکھو، آپس میں نرمی سے کام لو اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کل کلام جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہمیں جو اعمال ہم نے کیے ہوں گے ان کا بدلہ، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ ملنے والا ہے۔ لہذا مطالعہ کرتے ہیں لفظی ترجمے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر طلقتموہن تم انہیں طلاق دو، من قبل اس کے ان تمسوہن کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، یعنی کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے کہ طلاق دینی پڑ گئی ہے اور ابھی تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ وقد فرضتم، اس کے متعلق تو پچھلی آیات میں بتایا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب مہر مقرر ہو چکا ہو اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اسلام نے چونکہ ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور کوئی باریک سے باریک معاملہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا زندگی کا جس میں اسلام سے رہنمائی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، یعنی مہر مقرر کر چکا ہو لیکن تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ فنصف، تو نصف ہے، ما جو فرض تم نے مقرر کیا، یعنی جتنا تم نے مہر مقرر کیا اس کا نصف ادا کرنا ہے۔ الا سوائے اس کے این یہ کہ یعفون، وہ معاف کر دیں، آؤ یا یعفو، معاف کر دے، الذی، وہ جو، بیدہی، اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ یعنی خاوند، یعنی یا تو عورت جو ہے وہ اپنا حق معاف کر دے، یا مرد جو ہے وہ اگر آدھا جو ہے وہ اس کو دینے کا کہا گیا ہے تو وہ اگر اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دے، تو یعنی دونوں ایک دوسرے کے خلاف اچھائی کا معاملہ فرمائے کریں۔ وَأَن اور اگر تعفو تم معاف کر دو، اقرب بہت زیادہ قریب ہے، للتقویٰ پرہیزگاری کے۔ ولا تنسو اور نہ بولو، الفضل احسان کرنا، ولا تنسب الفضل، نہ بولو احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان بے شک اللہ بما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو، اس حال میں کہ تم مقرر کر چکے ہو ان کا مہر، فنصف ما فرضتم، تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہے۔ الا یعفون، آؤ یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے عقد نکاح کا، یعنی فراخ دلی سے پورا مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ،
اور یہ کہ تم درگزر کرو اور پورا مہر ادا کر دو، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولو احسان کرنا تم آپس میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اسے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں متعلقہ اور اس کے مہر کی ادائیگی کے متعلق کچھ اور احکام بیان کیے گئے ہیں گزشتہ آیات کے بعد، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس صورت میں خامد آدھا مہر بھی اپنے ذمہ نہ لے تو یہ تقویٰ کا مناسب نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ تو یہی ہے کہ وہ پورا مہر دے دے۔ بیوی کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کرنا چاہیے، اور انسانی تعلقات کی بہتری و خوشگواری کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا گیا کہ باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانون کے حق پر ہی اڑا رہے اور قانونی حق جو ہے اس کے نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، نہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے، نہ کسی کے اوپر احسان کرنا چاہے، تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اس کے حق سے بڑھ کر دو تاکہ زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزرے، کہ ہر دو مرد و زن نرمی پہ آئیں اور اس نرمی میں جو چاہیں دکھائیں، اس نرمی میں ایک دوسرے پر احسان کا برتاؤ کریں تو یہ نیکی اور تقویٰ کے قریب ہے۔ لہذا نیکی اور تقویٰ دو چیزیں ہیں جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے، نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے تاکہ جنت میں داخلے کا راستہ ہمیں مل جائے، اور جنت میں داخلے کا یہی راستہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے اور قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔